السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کا تعاون کرنا۔ ناظرین، ہر معاشرے میں کچھ غریب اور فقیر، بیوہ، نادار، یتیم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زندگی بھر ایسے لوگوں کی امداد فرمائی اور اپنے در پر آنے والے ہر سوالی کی ضرورت کو پورا کیا اور کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے انہیں وہ چیز عطا نہ کی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں چر رہی تھی وہ مانگ لی، تو آپ علیہ السلام نے وہ بکریاں ان کو عطا کر دی۔ تو وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، اسلام لے آؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں، پھر کسی غریبی اور فقیری کا اندیشہ ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صفات عالیہ کا تذکرہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنے کمائی سے بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں اور ناداروں کی امداد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کی امداد کرتے ہیں، مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی تھی جو قرض کی حالت میں انتقال کر جاتے، اپنے پیچھے اپنی بیوہ، یتیم بچے چھوڑ جاتے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے انتقال کر جائے اور مال چھوڑے تو وہ اس کے وارث کا ہے، اور جو قرض بیوہ یتیم چھوڑے وہ سب میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے معاشرے کے نادار افراد کی امداد فرمائی، اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی اور اس پر اجر عظیم کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ اس بارے میں بہت سی احادیث کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، مختصر میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں، بیوہ اور یتیموں مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، یعنی بیوہ اور مساکین کے لیے کوشش کرنے والے کو ایسا ثواب اور ایسا اجر ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے والوں کو وہ اجر وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر اسی طرح ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے بیچ یعنی دوسرے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود کسی یتیم کی پرورش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے یقینی طور پر جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کوئی ایسا گناہ کر لے جس کی بخشش نہیں ہوتی، جیسے شرک ہے، کفر ہے وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی ضرورت کو پوری فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے
عیوب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن مشکلات میں سے کوئی مشکل دور فرمائے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، دنیا میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں یہ حدیث روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ کام پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 5000، بعض روایات کے اندر آتا ہے 75000 فرشتوں کا سایہ عطا کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے اس کے لیے دن کو، رات کو، اگر رات ہو تو دن کو، دن ہو تو رات کو تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے رکھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غرباء، فقراء، دیگر ضرورت مندوں کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں صدقات کے علاوہ ایسا مضبوط اور مستحکم نظام قائم فرمایا ہے جس پر عمل کرنے کے بعد مسلم معاشرے میں کسی غریب اور فقیر کا نظر آنا مشکل ہے، مگر افسوس اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا غلط طریقے پر عمل کرنے کے باعث آج سب سے زیادہ فقراء اور مساکین اور غریب مسلمانوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ مسجد کے گیٹ کے اندر، مزارات کے باہر، دروازے پر، ٹرین اسٹیشن کے اوپر، ہر جگہ آپ کو یہ مانگنے والے، یہ غریب اور فقیر نظر آئیں گے۔ اب تک نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے، تنگ دستی سے پریشان لوگ عیسائیوں، مشنریوں کے اور غیر مسلم بد مذہب لوگوں کے پر امداد لے کے اپنا ایمان فروخت کر رہے ہیں، وہ مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے، ہم مسلمانوں کو ان آیات پر غور اور تدبر کرنا چاہیے، سوچ و بچار کرنی چاہیے جو مسلمان بھائی کے امداد نہ کرنے کی صورت میں جو وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد بار ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دو، پھر اسے 70 گز لمبے زنجیروں میں جکڑ دو۔ یہ وہ بدبخت اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی غریبوں کی خوراک مہیا کرنے کی اس نے ترغیب دی۔ اسی طرح ایک اور ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جتنی بھی جہنمی ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تم جہنم میں پہنچے، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم مساکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، بلکہ نیکی کے اندر کمال درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور سب نبیوں پر، اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مساکین، مسافروں میں اور مانگنے والوں کو دے اور غلاموں کو آزاد کرائے، یعنی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے علاوہ بھی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عظیم کامیابی کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسے بڑھ کر تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سب کچھ لوٹا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودگیاں حاصل کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بھائیوں پر، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔